بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان عورت کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کبھی فرق نہ آنے دینا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَوْمَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں۔ جیسے دیکھیں جو مرد حضرات ہیں وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں، نماز میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی رکعت ضائع نہیں کرتے اور ہمیشہ اول ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جیسے ایک حاجی کو احرام باندھنے والے حاجی کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اگر عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بیسٹ ہے مسجد کی نسبت، تو وہ جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو اول ٹائم میں پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، مسنون طریقے سے پڑھیں، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ان کے ذہن میں انتظار ہو، ان کے دل میں یہ انتظار ہو کہ اگلی نماز کا ٹائم تو نہیں کہیں ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں ان کو مقدم کریں، خاندان کے رسم و رواج اور معاشرے کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا اس کو فالو کریں۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے مسلمان عورت کی کہ خاوند کی اطاعت میں کمی نہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ قریش کی عورتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، دو وجہوں سے فرمایا۔ دنیا میں سب سے بیسٹ عورتیں جو ہیں وہ قریش کی ہیں۔ ایک تو خاوند کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہے، ان کی بڑی وفادار ہیں، اور دوسرا بچوں کی پرورش بہت خوبصورت طریقے سے کرتی ہیں۔ صرف قریش کی ہی نہیں جنہوں نے ان باتوں کو فالو کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ابھی بچے تھے تو ماں تہجد کے وقت وضو کروا کے پگڑی باندھ کر جائے نماز پر کھڑا کر دیتی تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے کہ اماں جان مجھے مسجد میں جانے دیں، تو وہ کہتی کہ بیٹا فجر کی اذان تو ہونے دو۔ اور جہاں مائیں 7-7 8-8 بجے اٹھیں گی ان کی اولادیں کیا تربیت پائیں گی؟ وہ کیسی مائیں تھیں جو امام بخاری کی تھی؟ بچوں کیا کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے اور انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں کی گود ہے۔ جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق دے دی تو وہ پھر مائیں بڑے بڑے تاریخ رقم کرنے والی اولادیں بناتی ہیں۔ یہ کیسی مائیں تھیں؟ امام احمد بن حنبل کے گھر میں بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو جب سکھایا تو دودھ پلاتے وقت بھی قرآن ہی پڑھنا ہے، پھر وہ کھانا بھی پکاتی تو قرآن ہی پڑھتے ہوئے پکاتی۔ تو کھانا کھانے والے ایک لقمے کو اتنا مزہ آتا کھانے کھانے والے کو کہ پھر وہ دوسرا پھر تیسرا اس طرح وہ کھاتے ہی جاتے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد محترم امام شافعی رحمہ اللہ ان کے گھر تشریف لائے تو فرمایا یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ شاگرد نے کہا تھا کہ میرے استاد یعنی امام شافعی بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، تو انہوں نے یہاں کھانا ماشاءاللہ روٹین سے زیادہ کھا لیا۔ اور پھر استاد محترم نے پوچھا کھانا کس نے پکایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹیوں نے پکایا ہے۔ تو بولے کہ وہ کہیں حافظ قرآن تو نہیں ہیں؟ تو بولے جی ہاں حافظ قرآن ہیں۔ تو بولے کہ جب میں انہیں ایک نوالا کھایا تو لذت اتنی آئی کہ سوچا ایک اور کھا لوں، تو کھاتے کھاتے اتنا کھایا پھر ساری رات آرام نہیں کیا، رات کو وضو سے ہی ایک ہی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری ذمہ داری عورت کو چاہیے کہ گھر داری سیکھے۔ یہ تعلیم اور علم نہیں ہے کہ تم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا اللہ معاف کرے گھر ہی اجاڑ لو، کہ یہ کوئی دین کا اصول نہیں کہ آپ اتنی ایجوکیٹر ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیسے بنانا ہے، خامند کی خدمت کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نماز پڑھنا
پڑھنا اور تیسرا نیک عورت۔ اس لیے صالحین لکھتے ہیں کہ جس گھر میں نیک عورت ہو، نماز کی پابند ہو، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والی ہو، تو دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے اس گھر میں عطا فرما دی کہ جہاں ایسی عورت موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کو حکمت اور بصیرت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حکمت اور بصیرت سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے خامد کو جواب حکمت سے دے۔ غصے میں تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مہمانوں کو کھانا جلدی کیوں نہیں پیش کیا۔ بیٹے کو بھی ڈانٹ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھانا لیٹ کیوں دیا؟ تو ان کی اہلیہ کیا کہتی ہیں؟ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو گیا۔ تو دیکھیں سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے خامد سے کیسے بات کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جیسے تم مرد گورنروں سے بات کرتے ہو، ہم ویسے ہی بڑے مؤدبانہ انداز سے اپنے خامد سے بات کرتی ہیں۔ اور پانچویں اور آخری ذمہ داری کہ زندگی کو دین کی سربلندی کے لیے عورت کو وقف کر دینا چاہیے اپنا آپ۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی عورت دین کی دعوت کے لیے کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، کبھی اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، ایون کہ انہیں وہ جو غیر مسلم لوگ تھے، کافر تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تو وہ بھوکی کھڑی ہیں، کوئی ان کو پانی تک بھی نہیں دے رہا تھا۔ اور بھوک سے حالت یہ تھی کہ اگر آنکھ اٹھاتی تو اندھیرا نظر آتا، ویکنس کی وجہ سے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے کہ اللہ تیرے دین کے لیے یہ آزمائشیں ہیں۔ تو اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ڈھول پانی کا منہ کے نزدیک آیا تو انہوں نے پانی پی بھی لیا اور اپنے اوپر انڈیل بھی لیا، اور سامنے انہوں نے کافروں نے مشکیزیں پانی کے بھر کے رکھے ہوئے تھے، باندھ کے رکھے ہوئے تھے، صرف قلق پیدا کرنے کے لیے کہ انہیں پیاس لگے گی لیکن پی نہیں سکیں گی۔ تو دوڑے ہوئے آئے، جب پانی کی آواز سنی تو کہا کہ کیا آپ نے ہمارا پانی ضائع کر دیا؟ لیکن جب مشکیزیں گنے تو وہ پورے تھے۔ تو وہ سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ یہ واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے زندگی کو دین کی خدمت پہ لگا دیں، یہ دنیا کے جھمیلے چھوڑ دیں، یہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ جانے ہیں، وہاں جانے ہیں تو صرف آپ کے اعمال جانے ہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں۔ دیکھیں اگر آپ کو زیادہ علم حاصل نہیں ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی کاوش شروع کریں کہ کم از کم آپ کسی کو چیز دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی کسی کو چیز پکڑائیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑائیں، اور جب آپ کو واپسی کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کا بھی دائیں ہاتھ ہی ہونا چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے چیز دینا اور دائیں سے ہی دوسرے کو پکڑانا، یہ سنت ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی ابدی زندگی کو سنوارے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔